بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سکینہ میرے آگے بیٹی زاروں قطار رو رہی تھی۔ بیگم صاحبہ، آپ کو پتہ ہے نا، انسپیکٹر خضر انسان کے روپ میں ایک بھیڑیا ہے۔ اس نے مجھ جیسی عورت سے کتنے وعدے کیے۔ میں جو کسی سے بات نہیں کرتی تھی، مجھ سے کہنے لگا کہ شادی کر لو مجھ سے، تمہاری زندگی کو جنت بنا دوں گا۔ شادی کیا کرنی تھی، اس نے تو میری زندگی برباد کر دی۔ یہ کہہ کر سکینہ رونے لگی۔ خدا کرے کہ وہ کتے کے موت مرے اور زندگی کے بعد بھی اسے چین نصیب نہ ہو۔ آخرت میں اللہ اسے اتنا عذاب دے کہ اسے زندگی بھر کیے گئے گناہ یاد آ جائے۔ جو اس نے میرے ساتھ کیا وہ اس کے لیے بخشا نہیں جائے گا۔ سکینہ ایک غریب کام والی تھی جسے میں کافی عرصے سے جانتی تھی۔ وہ نیک اور شریف عورت تھی، پتہ نہیں کیسے انسپیکٹر خضر کے جھانسے میں آ گئی۔ انسپیکٹر خضر چھٹا ہوا بدماش ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ثانی اور شرابی انسان بھی تھا۔ اس نے کیا ایک عورت کی عزت کا خیال رکھنا تھا، اس نے بس اسے اپنے جھانسے میں لا کر اسے کہیں کا نہ چھوڑا۔ سکینہ رونے لگی، کہنے لگی کہ میں تو سید زادی ہوں، اپنے ماں باپ کا پیٹ پالنے کے لیے میں گھر سے کام کرنے نکلی۔ اس نے ایک سید زادی کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، خدا اسے چھوڑے گا نہیں، بخشے گا نہیں۔ یہ مجھے دھوکے سے اپنے فلیٹ پر لے گیا تھا۔ سکینہ جب یہ بات کرتی تو میرے دل کو لگتی تھی۔ انسپیکٹر خضر ایک بہت ہی منجا ہوا آدمی لگتا تھا۔ لوگوں کے سامنے تو ہمیشہ اتنا اچھا بن کر رہتا کہ لوگ اس کی تعریف کرتے نہ تھکتے، مگر اندر سے وہ اتنا کالا ہوگا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ مگر کسی نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ انسپیکٹر خضر کی موت یوں اچانک واقع ہو جائے گی، جبکہ اس کی عمر محض 32 سال تھی۔ جب مجھے اس دن شام کے وقت یہ بات پتہ چلی تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ آج صبح ہی تو سکینہ یہاں سے گئی تھی، کیا اسے سکینہ کی بدوا لگ گئی کہ وہ اس دنیا سے چل اٹھا؟ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی، مگر ابھی تک میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ انسپیکٹر خضر کی موت کیسے ہوئی۔ میرے ذہن میں سکینہ کے جملے آنے لگے۔ اس نے کہا تھا کہ انسپیکٹر خضر کتے کے موت مرے گا۔ کیا واقعی انسپیکٹر خضر کی موت ایسی ہی واقع ہوگی؟ میرے دل میں ہزاروں خیال آنے لگے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کے جنازے میں جانا چاہتی تھی تاکہ میں دیکھ سکوں کہ اس کی موت کیا واقعی میں عبرت ناک ہوگی جسے سکینہ نے کہا تھا۔ حالانکہ انسپیکٹر خضر میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، میں تو بس اسے محلے داری کی وجہ سے جانتی تھی۔ مجھے اپنے آپ پر برا بھی لگ رہا تھا۔ میں صرف ایک شخص کے بارے میں تجسس رکھتی ہوں، اس وجہ سے اس کے جنازے میں جا رہی ہوں۔ میں اس مقصد کے لیے گھر سے نکلی ہی تھی کہ میری نظر سکینہ پر پڑی۔ سکینہ تو روتے ہوئے صبح میرے پاس آئی تھی، مگر ابھی وہ بڑی فکر مندی میں خضر کے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو میرے خیال میں اور تجسس بھڑکنے لگا۔ سکینہ، تم اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ خضر تو مر گیا ہے، کیا اب بھی تمہیں اس سے کچھ گلہ باقی ہے؟ تم تو ایسی کہتی ہو جیسے میں نے اسے مارا ہو۔ سکینہ روتے ہوئے نہیں بلکہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی تھی، میں تو اللہ کا انصاف دیکھنے جا رہی ہوں۔ بیگم صاحبہ، جا کر دیکھوں گی کہ میرے خدا نے میرے ساتھ کیسا انصاف کیا ہے۔ میں لوگوں کو بتاؤں گی کہ یہ شخص زانی تھا، میں اسے بخشوں گی نہیں، بھلے وہ مر گیا، مگر میرے لیے تو اس نے میری زندگی کو جنم بنا دیا۔ میں نہیں جیتی ہوں نہ مرتی ہوں۔ سکینہ کی بات سن کر میرا دل کانپ گیا تھا۔ کوئی عورت اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہے؟ اپنے مجرم کی موت کا سن کر بھی اس کا دل نرم نہیں ہوا تھا، نہ ہی وہ پگھلی تھی، بلکہ اس کے چہرے پر سختی اور وحشت برقرار تھی۔ اب کیا ہوگا؟ کیا اس کے جنازے میں واقعی کچھ ایسا ویسا ہوگا؟ یہ سوچتے ہوئے میں اس کے گھر کی طرف چل پڑی۔ وہاں پہنچتی ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ لوگوں کو انسپیکٹر خضر کے جنازے کے بارے میں کافی پہلے کا پتہ چل چکا ہے۔ پتہ کیسے نہ چلتا، انسپیکٹر خضر ایک مشہور شخصیت تھی، اس کے نام کو کافی لوگ جانتے تھے۔ کہنے والوں کے مطابق انسپیکٹر خضر لوگوں کی مدد کرتا تھا، وہ لوگوں کے کام بھی آتا، نیکی کے کام بھی کرتا تھا، مگر اس کے اندر اتنی بڑی برائی کہاں سے آ گئی؟ وہ عورتوں کی عصمت داری کرنے لگا۔ آج اس کی موت جس انداز میں ہوئی تھی سبھی لوگ حیران تھے۔ انسپیکٹر خضر کی موت بھی ایک دلچسپ واقعہ تھی۔ کسی نے کچھ کہا تو کسی نے کچھ، اصل بات کسی کو معلوم نہیں تھی۔ کوئی کہتا انسپیکٹر خضر مسجد کے باہر ایک گاڑی کے آگے جا کر جام بحق ہوا، تو کوئی کہتا انسپیکٹر نے اپنی جان مسجد میں سجدے کی حالت میں دی ہے۔ کسی کو بھی اصل بات کا علم نہیں تھا۔ جنازے کو لپیٹ کر ایک طرف رکھا گیا تھا، لیکن ابھی تک جنازے کو غسل نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی یہ مجھے نہیں معلوم تھا۔ تبھی سکینہ پر میری نظر پڑی، جو کہ دروازے سے اندر داخل ہوتی ہی داڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔
وہ انسپیکٹر خضر کی ماں کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اماں بیگم کہاں ہے؟ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، سکینہ یہ کہتے ہوئے انسپیکٹر خضر کی ماں کے کمرے کی طرف چل پڑی، جہاں عورتوں کا ہجوم تھا اور سبھی عورتیں انسپیکٹر خضر کے پاس اس کی تعزیت کر رہی تھی، اس کی دلجوئی کر رہی تھی۔ میں اور سکینہ تقریباً ایک ساتھ ہی کمرے کے اندر داخل ہوئے تھے۔ میں تو خاموش تھی، میں تو صرف اس کی ماں کو دیکھنے آئی تھی کہ سکینہ کے کمرے میں داخل ہوتی ہی داڑے مار مار کر رونے لگی۔ خضر کی ماں، تمہیں اب بھی عقل نہیں آئی؟ تم اب بھی یہاں عورتوں میں بیٹھ کر اپنے بیٹے کی جھوٹی تعریفیں کر رہی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی کہ سچ کیا ہے؟ تمہارا بیٹا ایک ثانی شرابی انسان تھا، اس نے جو بھی کیا زندگی بھر اس کا خمیزہ تو بھگتا نہیں، اب تو آخرت میں بھگتے گا، کیونکہ تم جانتی ہو کہ تمہارا بیٹا کس کردار کا مالک تھا۔ یہ مت سوچنا کہ تمہارا بیٹا اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے تم اپنے بیٹی کو غسل دینے کے لیے کسی پاک صاف مفتی کو بلاؤ گی تو تمہارا بیٹا اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ خضر کی ماں سکینہ یہ بولتے بولتے اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ مجھے اب سکینہ پر سخت غصہ آنے لگا تھا۔ میں سمجھی تھی کہ خضر کی ماں سکینہ پر غصہ کرے گی، اسے کہے گی کہ تم میرے بیٹے کے جنازے میں کیوں آئی ہو، مگر وہ مزید رونے لگی۔ تم نے جو چاہا ہے وہ تمہیں مل گیا ہے، میرے بیٹے کو اللہ عذاب نہیں دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ میرے بیٹے کے لیے میں نے ایسا بندوبست کیا ہے کہ تم جیسے غریب لوگ وہ بھی نہیں کر سکتے۔ میں اپنے بیٹے کے لیے جنت کا انتظام کروں گی، تم دیکھ لینا، سکینہ سے خضر کی ماں نے کہا تو میں حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگی۔ میں نے اپنے بیٹے کے لیے آب زمزم کے 10 گیلن منگوائے ہیں اور میں آب زمزم کے پاک پانی سے اپنے بیٹے کو غسل دوں گی، اس کے سارے گناہ دھل جائیں گے۔ یہ تو حدیث میں ہے، آب زمزم سے نہانے کے بعد انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ میرے بیٹے نے زندگی بھر لوگوں کے ساتھ نیکی اور خیر کا معاملہ کیا ہے، میرے بیٹے کے ساتھ کچھ برا نہیں ہو سکتا۔ تم میرے بیٹے کے لیے آخرت کا فیصلہ کرنے والی ہوتی کون ہو؟ یہ تو میرے رب کو پتہ ہے کون اچھا ہے کون برا ہے۔ یہاں باقی عورتیں بھی تو آئی ہیں، کسی کو میرے بیٹے سے کوئی مسئلہ نہیں، ایک تم ہی ہو جس نے میرے بیٹے کے بارے میں اتنی باتیں بول دی۔ لیکن تم دیکھ لینا، اللہ اپنا معجزہ دکھائے گا اور میرے بیٹے کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے گا۔ یہ کہنا تھا کہ خضر کی ماں وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اس عورت میں اتنا دھندنا کہاں سے آیا جو اپنے بیٹے کی موت کے باوجود بھی وہ بڑے دھڑلے سے سکینہ کو جواب دے رہی تھی۔ اگرچہ سکینہ بھی بات تو غلط ہی کر رہی تھی، مگر اس کے باوجود ایک ماں کا اتنا پتھر جگر ہونا میری سمجھ سے باہر تھا۔ بہرحال اگلا مرحلہ زیادہ دلچسپی ہونے والا تھا۔ میں تو بس یہ جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا واقعی سکینہ کی بددعا انسپیکٹر خضر کو لے ڈوبے گی یا پھر اللہ کے حضور اماں کی دعا کام آئے گی۔ اسی کشمکش میں بیٹھی تھی کہ ایک شور سا اٹھا۔ انسپیکٹر خضر کے جنازے کو غسل دینے سے اس کی ماں نے انکار کر دیا تھا۔ سب لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے، مرد حضرات میں ایک الگ کشمکش تھی کہ کیا کریں، جنازے کو کب دفنایا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ جتنے منہ اتنی باتیں، کوئی کہتا اماں کی ممتا ہے تو کوئی کہتا خضر کی ماں ہمیشہ کی طرح ضدی نکلی۔ خضر کی اماں نے گاڑی میں آب زمزم کے 10 چھوٹے چھوٹے گیلن منگوائے جس سے کہ خضر کے جنازے کو غسل دیا جانا تھا۔ گاڑی جیسی آ کر گھر کے باہر رکی تو خضر کی ماں کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابری، جیسے یہ آب زمزم خضر کو ہر طرح کی بیماری، آفت اور قبر کے عذاب سے بچا لے گا۔ مگر آب زمزم سے نہانا پہلی بار دیکھا تھا۔ آب زمزم ایک پاک پانی ہے، اس کے لیے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ جنازے کو آب زمزم سے غسل دے۔ سبھی لوگوں نے انکار کر دیا کہ وہ ایسا نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اگر تم لوگ میرے بیٹے کو غسل نہیں دینا چاہتے تو میں باہر سے کوئی آدمی بلا لوں گی جس سے میں روپے دوں گی، وہ ان روپوں کے بدلے میں اس آب زمزم سے میرے بیٹے کو نہلا دے گا، مگر تم لوگ منہ بند رکھنا، اسے یہ مت کہہ دینا یہ آب زمزم ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ کسی قسم کی بدمزگی ہو، بس یہ سننا تھا۔ مجمع میں ایک آدمی نے کہا کہ اماں آپ جیسا کہتی ہیں میں ویسا کرنے کو تیار ہوں، اگر آپ خضر کو آب زمزم سے ہی غسل دینا چاہتی ہیں تو میں دے دوں گا۔ معلوم ہوا کہ وہ لڑکا خضر کا ایک چچا زاد بھائی تھا اور خضر سے بے حد محبت ہی کرتا تھا۔ اس کی محبت میں یہ غیر شرعی کام کرنے پر بھی آمادہ ہو گیا، کیونکہ اس وقت وہ اپنی تائی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی تائی ماں کو یہ بات کہہ تو دی تھی، مگر وہ یہ سب کچھ کیسے کرے گا؟ اس کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ خضر کی ماں کو اطمینان ہوا، رونا دھونا بھول کر وہ اپنے بیٹے کے گناہوں کو دھونے کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ شاید یہ ماں کی محبت ہی تھی،
اور ایسی محبت جس پر کوئی شک نہیں کر سکتا۔ خضر کی ماں نے سب لوگوں کو بلایا۔ خضر کے جنازے کو ایک جگہ منتقل کیا گیا جہاں اسے غسل دیا جانا تھا۔ یہ جگہ بھی عجیب سی ہی تھی۔ خضر کی ماں کی حرکتیں ہم سب کی نظر سے باہر تھیں۔ مجھے تو یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ خضر کی ماں اپنے بیٹے کے چلے جانے کے بعد غم سے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے، مگر باتیں سمجھداری کی ہی کر رہی تھی۔ ایک جگہ پر میت کو منتقل کر دیا گیا۔ میں اس مردوں والی جگہ پر تو نہیں جا سکتی۔ میں جا کر عورتوں میں بیٹھ گئی۔ خضر کی ماں کے بارے میں عورتیں طرح طرح کی باتیں کر رہی تھی، جبکہ ادھر مردے کو غسل دیا جا رہا تھا کہ تب چیخو پکار ہونے لگی تھی۔ مردوں کے حصے سے چیخو پکار کی آوازیں آنے لگی تھی۔ سب لوگ اس طرح افراتفری میں تھے جیسے کوئی بہت بڑا سانحہ ہو گیا ہو۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مرد اتنا چلا کیوں رہے ہیں، جبکہ مردوں کو کبھی میں نے ایسا شور کرتے نہیں دیکھا تھا۔ میں جلدی سے باہر نکلی۔ ہر طرف ایک ہڑبڑی مچی ہوئی تھی۔ خضر کی ماں چیخ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ جلدی سے پولیس کو بلاؤ، میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہے، میں ان لوگوں کو چھوڑوں گی نہیں، بخشوں گی نہیں۔ انہوں نے میرے بیٹے کے ساتھ جو کیا ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جبکہ سب لوگ ہکا بکا خضر کی ماں کو دیکھ رہے تھے، مگر کہتے ہیں کہ انسان کی عقل پر پردہ پڑ جائے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ خضر کی ماں نے خضر ہی کے کچھ دوستوں کو فون کر کے گھر پر بلا لیا۔ پولیس میں ہونے کی وجہ سے خضر کے لوگوں سے کافی تعلقات تھے، اسی لیے جب خضر کی ماں نے فون کیا، کافی سارے لوگ جو کہ خضر کے جنازے میں نہیں آئے تھے، اپنے کسی نہ کسی کام اور ڈیوٹی پر تھے، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر خضر کے جنازے میں آ گئے تھے۔ انہیں بھی اس بات کا پتہ تو تھا کہ خضر کا جنازہ کافی دیر سے رکھا گیا ہے، اس کی ماں اسے دفنانے کی اجازت نہیں دے رہی، مگر انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ خضر کے جنازے کو آب زمزم سے نہلایا جا رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پولیس کی گاڑی گھر کے باہر کھڑی تھی۔ خضر کی ماں نے ایک لڑکے سے کہا کہ خضر کو غسل دینے والا لڑکا یہ ہے، یہ میرے دیور کا بیٹا ہے، اسے پکڑ لو، اسے بھی، اور جس نے آب زمزم یہاں لایا تھا وہ بھی، اس کا نمبر بھی میں دینا چاہتی ہوں، اسے جا کر اس کے پتے سے اٹھوا لو۔ مگر یہ بات بڑی عجیب سی تھی۔ خضر کی ماں اس وقت پاگل لگ رہی تھی، مگر جب انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے تو انسان ایسی ہی کرتا ہے۔ ویسے بھی یہ اتنا پسماندہ علاقہ تھا کہ یہاں انسپیکٹر ہونا بھی بڑی بات تھی۔ پولیس کا انسپیکٹر اس گاؤں کے عام آدمی ہونے سے بہت بڑی بات تھی۔ ویسے بھی خضر کی ماں کے آنسو دیکھ کر کوئی بھی اس بات پر یقین کرنے کو تیار تھا کہ ان کے ساتھ کچھ غلط ہی ہوا۔ خضر کی ماں نے سب کے جانے کے بعد اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا تھا۔ پولیس ان لوگوں کو پکڑ کر لے گئی تھی جنہوں نے خضر کو غسل دینے کی کوشش کی تھی، اور ظاہر ہے اس وجہ سے اب کوئی بھی میت کے پاس جانے کو تیار نہیں تھا۔ اتنے بڑے ہنگامے اور تماشے کے بعد خضر کی ماں کی بات کون سنتا، جبکہ خضر اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ خضر کی ماں کے کمرے میں بند ہونے کے بعد لوگوں کو یہ بات مناسب نہیں لگی کہ خضر کی لاش یوں ہی پڑی رہے۔ بالآخر آہستہ آہستہ کر کے لوگ وہاں سے جانے لگے۔ مجھے بھی وہاں سے جانا ہی تھا۔ تبھی میری نظر سکینہ پر پڑی۔ سکینہ مطمئن کھڑی تھی، کہنے لگی میرا اللہ انصاف کرنے والا ہے، وہ کبھی بھی ناانصافی نہیں کر سکتا۔ ضرور کچھ ایسا ہوا ہے جس نے خضر کی ماں کو عقل دے دی ہے کہ جو کچھ اس کا بیٹا کرتا پھر رہا تھا اس کی سزا اسے مل کر رہے گی، مگر ابھی بھی اس کے پاس موقع ہے۔ اگر وہ ان عورتوں سے معافی مانگ لے جس کی زندگی اس کے بیٹے نے برباد کی ہے، ان کے نقصان کا ازالہ کر دے، ہو سکتا ہے اس کا عذاب کم ہو جائے۔ مگر خضر کی ماں تو یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ اس کے بیٹے کی بھی کوئی غلطی تھی۔ وہ یوں ہی کہتی کہ جو بھی غلطی تھی وہ ان لڑکیوں کی تھی جو خضر کے ساتھ آتی جاتی تھی اور اس کے ساتھ تعلقات رکھتی تھی۔ خضر تو ایک معصوم انسان تھا جس نے کسی کے ساتھ کبھی زبردستی نہیں کی، مگر اس کو اچھے جھانسے پر لا کر اپنے ساتھ زبردستی رہنے پر مجبور کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ خیر، خضر کی والدہ کے کمرے میں بند ہونے کے بعد میرا وہاں رکنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں اپنے گھر آ گئی، مگر اب تو میرا ذہن سوالوں سے خالی ہونے کے بجائے مزید بڑھ گیا تھا۔ میرے ذہن میں بہت سارے سوال تھے۔ سب سے پہلے تو خضر کے جنازے کے بارے میں، اور دوسرا اس لڑکے کے بارے میں جو کہ خضر کا دوست ہی تھا، اس کا چچا کا بھائی بھی تھا، مگر اس کے باوجود بھی خضر کی ماں نے اسے تھانے میں بند کروا دیا تھا۔ مگر اس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ خضر کی ماں نے خود کو بھی کمرے میں بند کر لیا؟ ایسے سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ضروری تھا کہ میں ان کے گھر چلی جاؤں یا پھر تھانے چلی جاؤں، جا کر پوچھوں ہوا کیا ہے، مگر کس حیثیت سے جاتی؟ میں اس معاملے کو درگزر کرنا چاہتی بہتر تھا، مگر محلے دار ہونے کی حیثیت سے ایسا کرنا ناممکن ہے۔
مولداروں کی خبریں آج تک پہنچ ہی جاتی ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد میرے پاس سکینہ ہی آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں بھی اداسی تھی۔ آج پہلی بار میں نے اسے خضر کے بارے میں نرم دلی سی بات کرتے دیکھا تھا۔ بیچارے خضر کے ساتھ تو بہت برا ہو گیا، خدا جانے آگے کیا ہوگا۔ میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ بی بی جی میرے پاس بیٹھ کر سکینہ نے بڑے اداس لہجے میں کہا تھا۔ میں چونک گئی تھی۔ اب کیا ہوا؟ کیا تم نے کچھ دیکھا؟ کچھ پتہ چلا؟ اس کے بارے میں کیسے مرا وہ، اور اپنی زندگی کھونے کے بعد اس کی ماں نے یہ کیا ڈرامہ کیا؟ کیا تمہیں پتہ چلا ہے کچھ؟ میری بات سن کر سکینہ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرے دل سے پتہ نہیں کیوں اس کی ساری نفرت چلی گئی۔ ایسے لگتا کہ غلطی میری بھی تھی اور اس کے ساتھ واقعی میں بہت برا ہوا، اور اس لڑکے کے ساتھ جس نے اسے آب زمزم سے دھونے کی کوشش کی۔ اس لڑکے کو تھانے میں پولیس نے اس لیے بند کیا تاکہ خضر کی ماں کو تسلی دے سکے۔ ویسے بھی ان کا بہت پیارا جان باز ساتھی اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ انہوں نے تو ویسے ہی خضر کی ماں کی بات مانی تھی کیونکہ وہ ان کی دوست کی والدہ تھی، اسے نظر انداز تو نہیں کر سکتے تھے۔ پر خضر کی ماں کو کس نے بدلا؟ سکینہ نے جو بتایا تو مجھے اپنے کانوں پر کہنے لگی، تم جانتی ہو آب زمزم سے غسل دینے کے وقت کیا ہوا، جس سے اس کا چچا زاد بھی چیخیں مارنے لگا۔ آب زمزم نہیں تھا، وہ تیزاب تھا۔ تیزاب نے غسل دینے والے کے ہاتھوں کو بھی جلا دیا اور خضر کا جسم بھی آدھا جل گیا۔ ظاہر ہے اس نے تو پانی سمجھ کر اس کے جسم کے اوپر اڈھیل دیا تھا، لیکن وہ پانی نہیں، تیزاب تھا۔ اور بس ایسے لمحے اس کے اپنے منہ سے بھی چیخ نکلنے لگی، شور کرنے لگا، کیونکہ وہ بہت گھبرا گیا تھا۔ اتنا زیادہ عمر کا بھی نہیں تھا۔ خضر کی ماں کو لگ رہا ہے کہ آب زمزم کی بوتلیں بیچنے والوں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اسی وجہ سے اس نے سبھی کو تھانے میں بند کر دیا۔ پر اندر سے تو وہ جانتی ہے کہ یہ سب کچھ نہ ہی آب زمزم دینے والوں کی وجہ سے ہوا ہے، نہ ہی خضر کے چچا کے بیٹی کی وجہ سے۔ جو بھی ہوا ہے وہ خضر کے اپنے گناہوں اور اس کی کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ تانے میں بند ہونے والے لڑکوں کو جلد ہی چھڑوا دیا جائے گا، کیونکہ وہ قسم کھانے کو تیار ہیں کہ انہوں نے آب زمزم ہی دیا تھا۔ آگے جو ہوا وہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تھانے کے لوگوں کو بھی خضر کی حرکات کا پتہ تھا۔ اللہ کے عذاب سے کون انکار کر سکتا ہے، کون مکر سکتا ہے اس بات سے اور اس حقیقت سے کہ گناہ کا نتیجہ تو خدا کا عذاب ہی ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا میں ہو یا انسان کی اس دنیا سے جانے کے بعد۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔